کفار کو اس بات پر بھی فخر تھا کہ ہم بھی کچھ نیک کام کرتے ہیں، چلو پورے نمبر نہ ملے تو کچھ تو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہ وقدمنا، اقدام کریں گے ہم ان چیزوں کی طرف جو انہوں نے عملوا من عمل، کوئی بھی عمل کیا اس کو غبار کر دیں گے منصورہ بخیرہ، یعنی ایمان کے نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اتباع سنت نہ ہو تو عمل کے اندر وزن نہیں پیدا ہوتا۔ تو بے وزن غبار جیسے گرد اور غبار ہے، اس کو اڑا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح کے اعمال ہوں گے۔ یہ اپنے آپ کو آج اتنا کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، آرام سے ہیں، سکھ سے ہیں، چین سے ہیں، فرمایا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ جنت والے اس دن خیر مستقر، جو ان کو مستقر ملے گا، ٹھکانے کی جگہ ملے گی، وہ بھی بہت بہتر ہوگی۔ وہ احسن و مقیلا، اور قیلولے کی جگہ جو دن کو آرام کرنے کی ہوگی وہ بھی بہت اچھی۔ اب اس میں بظاہر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ خیر اس میں تفضیل ہے، احسن بھی اس میں تفضیل ہے، تو بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والوں کا مقام تو بہت بہتر ہوگا، ان کے قیلولے کی جگہ تو بہت بہتر ہوگی۔ تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافروں کی جگہ میں بھی تو خیریت ہوگی، ہاں بہت خیریت نہ ہو، اور کافروں کا مقیل جو ہوگا، قیلولے کا مقام، وہ حسن ہوگا، احسن نہ ہوگا۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ آپ کو تمام تفسیروں میں اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ، جلالین بھی خالی نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ خیر اس لحاظ سے کہ وہ جو کافروں کا دنیا میں مستقر ہے، کافروں کا وہ تو بڑا اچھا مستقر ہے، بلڈنگیں ہیں، کوٹیاں ہیں، پلنگیں ہیں، تو کافروں کو جو دنیا میں مستقر حاصل ہے، اس مستقر سے مومنوں کا جنت میں مستقر بہت بہتر ہے، اور کافروں کو دنیا میں جو مقیل حاصل ہے، قیلولے کا مقام، مومنوں کا جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ یہ نہ کہ دوزخ میں ان کا مستقر فی نفسی بہتر ہے۔ فرمایا آج کہتے ہیں فرشتے نہیں ہو سکتے، فرمایا یوم تشقق السماء، قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹے گا بادلوں سے، یعنی جیسے بادل پھٹتے ہیں اور فرشتے تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے کے ساتھ نزل الملائکۃ تنزیلا، سارے فرشتے وہاں آئیں گے۔ ملک اس دن سچا رحمان ہی کا ہوگا، اور وہ دن کافر پر بڑا سخت۔ ایسے ہی کفار کا ذکر ہے مکہ مکرمہ میں بڑے ahnaf.com www.ahnaf.com۔ ایک کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط، ایک کا نام تھا ابی ابن خلف، یہ آپس میں دوست تھے، دونوں بدر کے موقع پر قتل ہوئے۔ کسی موقع پر عقبہ ابن ابی معیط کو یہ خیال پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، ایمان لانا چاہیے، وہ ایمان لے آئے۔ لیکن اس کا ساتھی جو ابی ابن خلف تھا، اس نے اثر ڈالا، دباؤ ڈالا، اور عقبہ کو یہ اسلام سے پھیر دیا۔ اسی کا ذکر ہے وہ یوم یعض الظالم، جس دن کاٹ کھائے گا ظالم۔ مثلا عقبہ ابن ابی معیط اعلیٰ یدے، اپنے ہاتھوں، آرے درویش برجانے درویش، اپنے ہاتھوں کو کہے گا کاش کہ میں رسول والے راستے کو پکڑ لیتا، کاش مجھ پر، افسوس مجھ پر کہ میں فلانے کو ابی ابن خلف کو مثلا دوست نہ بناتا۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، اور دنیا میں ہر مقام پر ایسے ہیں، یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ نقل ہوا، بے شمار دنیا میں ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، دوسرے روکتے ہیں، کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے قرآن سے پھیر دیا، میں نے قرآن کو مان دیا تھا، اس نے مجھے پھیر دیا۔
بعد اس کے کہ میرے پاس قرآن آ چکا۔ اصل بات یہ کہ شیطان انسان کو رسوا کرنے والا، رسوا کیا اس کو بھی، اس کو بھی۔ وقال الرسول، اس کی دو تفسیریں منقول ہیں، کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں۔ ایک یہ کہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور تحسر اور افسوس، اے میرے رب، میری قوم جو ہے قریش، اس نے اس قرآن کو مہجور متروک کر دیا ہے، مانتے نہیں۔ تو یہ بھی صحیح ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگوں نے جو آپ کی برادری کے تھے نہیں مانا۔ دوسرا یہ کہ اوپر چونکہ قیامت کا ذکر چلا رہا ہے، تو اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا رسول فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، دنیا میں انہوں نے قرآن کو نہیں مانا۔ دونوں تفسیریں صحیح ہیں، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ رب کفار کے یہ شوشے تھے، ان کے جوابات آگے فرماتے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اے کما جعلنا ہؤلاء اعداءک، کما جعلنا ہؤلاء اعداءک، جیسے ہم نے یہ تیرے دشمن بنائے، اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن ہوئے مجرمین۔ آپ گھبرائیں نا، اور کافیت رب ہادی بھی اور نصیب، اور شوشہ کفار نے کہا قال الذین کفروا، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن جملتاً واحدتاً، یک بارگی ایک ہی دفعہ، اکٹھا قرآن کیوں نہیں اترا؟ یہ کیا بات ہے، کبھی کوئی سورت اترتی ہے، کوئی آیت اترتی ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، اکٹھا کیوں ہے؟ کذالک یہ ترکیب میں مفعول ہے اور فعل اس کا محذوف ہے۔ اے نزلنا کذالک، ہم نے اتارا اس کو اسی طرح تھوڑا تھوڑا۔ نزلنا کذالک مفعول ہے، نزلنا ہم نے نازل کیا اس کو تھوڑا تھوڑا، کیوں؟ تاکہ ہم ثابت رکھیں اس کے ذریعے تیرے دل کو، تھوڑا تھوڑا اترتا رہے، آپ پڑھتے رہے، ربط وہی کا رہے۔ ورتلنا، تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے کے ساتھ ہم نے کیا اس کو وقفے، تو ترتیل کے معنی آہستہ پڑھنے کے لیے۔ ہمارا فرشتہ آتا تھا، آہستہ آہستہ پڑھتا تھا، تھوڑا تھوڑا پڑھتا تھا، اور اس لیے تو اترتا بھی تھوڑا تھوڑا، تو تھوڑا تھوڑا ہم نے اتارا، تھوڑا تھوڑا ہم نے پڑھا۔ آگے فرمایا جیسے ہم نے ان کے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں، لا یاتونک بمثل، نہیں لائیں گے تیرے پاس کوئی مثال، مگر ہم لائیں گے حق، یعنی کوئی شوشہ یہ چھوڑیں گے، ہم حق کے ساتھ ان کی بات کو اڑا دیں گے۔ مقصد و تفسیرہ، اچھی تفسیر ہوگی جس سے ان کے جوابات ہم۔ یہ لوگ جو کافر ہیں، یحشرون علی وجوہہم، چہروں کے بل ان کو وہاں اٹھایا جائے، جہنم کی طرف جائیں گے، سر نیچے ہوں گے، ٹانگیں اوپر۔ یہ درجے کے لحاظ سے بھی برے اور راستے کے لحاظ سے بھی بہتے ہوئے آج مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ مال نہ دولت، یہ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق سے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر، بس کہا ہم نے جاؤ دونوں اس قوم کی طرف جس نے تکذیب کی ہماری آیات کی، بس ہم نے ہلاک کیا ان کو، تدمیرا ہلاک کرنا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے رسل کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کیا، اور کیا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب علیم دردناک۔ اور قوم عاد کو، اور قوم ثمود کو، اور اصحاب الرس کنویں والوں کو، اور جماعت اس کے درمیان بکت، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی مثالیں، اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا، ہلاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور البتہ تاکید سے کہ آ چکے اس بستی پر جس پر بارش برسائے گی بری، کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا اس کو؟ بلکہ ہے نہیں امید رکھتے نشورا اٹھ کھڑے ہونے، اور جس وقت دیکھتے ہیں تجھے نہیں تجھے بناتے مگر غضبا مسخر،
کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے پاس اللہ اور رسولہ کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ ان کا ahnaf.com www.ahnaf.com بے شک شان یہ قریب تھا کہ ہمیں پھسلا دیتا ہمارے الہوں سے اگر ہم نہ ڈٹے رہتے اپنے الہوں، اور ان قریب جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کون بہتا ہوا ہے عذر راستے۔ کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے بنایا اپنے الہ اپنے خواہش کو؟ افنت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس کا وکیل ہوگا؟ کیا تو خیال کرتے ہیں کہ ان کے اکثر سنتے ہیں یا جانتے ہیں عقل رکھتے ہیں؟ نہیں ہے وہ مگر کل انعام جانوروں اور مویشیوں کی طرح، بلکہ وہ زیادہ بہتے ہوئے راستے کے لحاظ سے۔ رب آج کے رکوع میں اور کل جو آپ نے پڑھا اس رکوع میں کفار کے طرح طرح کے شوشے آپ نے سنے کہ نبی کیسا ہے، کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، باغش کا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، فرشتہ پر نہیں اترتا، یہ ہے وہ ہے۔ تکذیب کی ان باتوں سے آپ کو تبھی کوفت ہوتی تھی اور ہونی چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے چند واقعات بیان فرماتے ہیں کہ پہلے پیغمبر آئے، لوگوں نے تکذیب کی، مکذبین کا حشر کیا تھا وہ سن لیں تو آپ گھبرائیں نہ، پہلے پیغمبر بھی آتے رہے، ان کے ساتھ بھی یہی باتیں رہی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا، کہا جاؤ اس قوم کے پاس، کذبوا بآیاتنا، دم مرا جو دم میرو تکبیر باب تفخیر، ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہلاک کرنا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے تکذیب کی اغرقناہم، یہ آگے اغرقنا چونکہ فعل ہے تو قوم لوط اغرقنا سے منسوب ہے، شریعت و تفسیر تو اغرقنا قوم نوح اور ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنائی، ظالموں کے لیے ہم نے عذاب علیم کیا۔ اور اسی طرح اہلکنا عادا و ثمودا و اصحاب الرس، اور درمیان میں زمانہ قوم عاد کے متعلق تو آپ نے پہلے پڑھا، مزید تفصیل سورۃ الاحقاف میں آئے گی انشاءاللہ کہ ان پر باد سر تند اور تیز ہوا۔ قوم ثمود کا عذاب آپ پڑھ چکے، صیحہ ڈراؤنی آواز بھی آئی، رجفت۔ اصحاب الرس کون ہیں؟ ان کے بارے میں خاصی تفسیریں بھی ہیں، اختلافات بھی۔ تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور، خازن، روح المعانی، کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک بات یہ لکھی کہ ایک پیغمبر تھے جن کا نام تھا حنظلہ ابن صفوان، حنظلہ ابن صفوان علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، عرصہ دراز تک رہی، کوئی نہ مانا، بغیر ایک حبد حبشی اسود، کالے رنگ کا ایک حبشی غلام تھا، اس نے ان کا کلمہ پڑھا، باقی کسی نے نہیں۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ قریب کنواں تھا، حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ سے اکتا کر سب نے ان کو کنویں میں پھینکا اور اوپر بھاری چٹان رکھ کر ہل نہیں سکتی تھی کہ اس کو تازہ ہوا اندر نہ پہنچے گی، مر گئے۔ چنانچہ ان کو کنویں میں پھینکا گیا، اور یہ کالے رنگ کا غلام دن کو تو جا نہیں سکتا تھا ڈر کے مارے، رات کو جاتا، جا کر کے سلام کہتا، جو اس کے بس میں روٹی ووٹی ہوتی نیچے گرا دیتا، کہتا حضرت میں بھی کسی کنویں میں گر جاؤں؟ کہا نہیں، میں خود تو نہیں گرا، نہیں خود میں نے چھلانگ لگائی، مجھے تو ظالموں نے پھینکا۔ صبر سے کہا
کئی دنوں کے بعد گاؤں والے سب اکٹھے ہو کے گئے، اب مر چکا ہوگا، چٹان اٹھائی اور کہا حنظلہ کیا حال ہے تیرا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کنویں کی تہ سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ahnaf.com www.ahnaf.com اللہ کے بغیر کوئی الہ۔ کہنے لگے یہ بڑا سخت جان ہے، نہ یہ بھوکا مرا، نہ تازہ ہوا نہ ملنے کی وجہ سے مرا۔ پھر کہنے لگے کہ اس کنویں میں پتھر ڈالو، مٹی ڈالو، ریت ڈالو اور کنویں کو بھر دو، اس کو زندہ درگور کرو۔ ان ظالموں نے ایسا ہی کیا۔ جس وقت اس کنویں کو بھرا اور اوپر بھنگڑا ڈالا، ناچ رہے تھے، اوپر سے اللہ کی طرف سے آگ آئی، سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ کنویں والے ایک یہاں آئے گا، ایک آگے 26ویں پارے میں اصحاب الرس کا ذکر ہے، اور قومیں درمیان میں قروناً جماعتیں اس کے درمیان تشریف۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے تبرنا تتبیرا، ہم نے ہلاک کیا ہلاک۔ فرمایا دور نہ جائیں، یہ آ چکے اس بستی پر جس پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، یعنی صدوم، حضرت لوط علیہ السلام کی وہ تباہ شدہ بستیاں، مؤتفقات، یہ جب شام کو جاتے تھے تو ان بستیوں پر سے گزر ہوتے تھے، ان کا آج کل کے جغرافیے میں آب سیاہ، ماء اسود اس کا نام ہے، آب سیاہ، تو ان بستیوں پر سے یہ گزرے، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ بلکہ یہ نہیں امید رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمایا یہ ایسے ظالم ہے جب تجھے دیکھتے ہیں بیداراؤ کا نہیں تجھے بناتے مگر مسخرہ کر کے کہتے ہیں حاضر نبی بات یہ ہے جس کو رب نے رسول بنایا، یہ انکار انہو تھا مخففہ من المسقلہ، بے شک شان یہ قریب تھا کہ ہمیں یہ پھسلا دیتا ہمارے الہوں سے اگر ہم اپنے الہوں پر ڈٹے جائیں۔ اب اس کی 2 تفسیریں کرتے ہیں، کبیر، روح المعانی، مواہب الرحمان وغیرہ میں۔ ایک یہ کہ آپ سے یہ بھی استہزاء ہے کہ ہاں یہ ہے رسول نا، یہ ہمیں ہمارے الہوں سے، یہ ہمیں برگستہ کرنے آیا تھا اور یہ ہمیں الہوں سے گویا کہ پھیر دیتا اگر ہم الہوں کو نہ پکڑتے، یہ الہوں سے پھیرنے آیا تھا، یہ استہزاء۔ دوسرا نہیں استہزاء نہیں بلکہ حقیقت، معنی یہ ہے کہ اس کی زبان دیکھو بڑی میٹھی ہے، طرز تکلم دیکھو بڑا معاف، تو اس سے قریب تھا کہ ہمیں الہوں سے پھیر دیتا، لیکن ہم بھی بڑے جفا کش ہیں کہ ہم ڈٹے رہے الہوں پر، ہم نے اس کی بات مانی۔ ہم قریب جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ راستے کے لحاظ سے بہتا ہوا، یہ لوگ اپنی خواہش کی پیروی کرتے۔ فرما ارہتا، دیکھا تو نے، اخبر بھی، جس شخص نے اپنا الہ بنا دیا اپنی خواہش، تو کیا تو اس کا وکیل ہے؟ یہاں محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو یہ فرماتے ہیں ہوا ہو یہ ہے مفعول اول اور الہ ہو مفعول ثانی۔ مانا یوں کرتے ہیں اریت من اتخذ، کیا دیکھا تو نے وہ جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو، کیا بنایا؟ الہ اپنا بنا لیا۔ ان پر پھر اعتراض ہوگا کہ الہ کو کیوں مفعول ثانی کو کیوں مقدم کیا؟ تو کہتے کیونکہ الہ کا مقام جس کے نزدیک بھی جو الہ ہو اس کا مقام مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے مفعول میں ثانی کو مقدم کیا۔ جبکہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالی، آلوسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ نہیں، الہ ہو مفعول اول ہے، ہوا ہو مفعول ثانی، دونوں معرفے ہیں، جب دونوں معرفے ہوں تو اس میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو مانا یوں کرتے ہیں
دیکھا تو نے وہ جس نے بنا لیا اپنا الہ، کس کو بنایا؟ اپنی خواہش۔ کیا کہا میں نے؟ بپو ہے بولو۔ ہاں کیا دیکھا تو نے؟ اپنی خواہش کو اپنے الہ بنایا۔ اب اس کے اعتراض کریں کہ ہوا الہ مقبول پانی کی مقدم چلتی ہے، اس کا جواب دیجیے کہ ہر قوم کی مقدم ہو تو اس کو پہلے نا بیداری وغیرہ فرماتے ہیں کہ الہ ہوئی لیکن مقبول اول ہے اور ہوا ہوئی مقبول ثانی، دونوں معرفے ہیں وہ میں۔ اچھا، اب اس سے یہ بات کی ثابت ہوئی کہ اپنی خواہش پر چلنا، ایسی خواہش جو شریعت کے حکم کے برعکس ہے، یہ بھی شرک کا ایک پہلو۔ ایک تو وہ خواہش ہے نا جو شریعت کے مطابق ہے، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، جنسی خواہشات ہیں جن کی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ تو شریعت کے تحت۔ ahnaf.com www.asnaf.com تو ایسی خواہش جو شریعت کے حکم سے ٹکراتی ہو، یہ بھی شرک۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے، نہیں ہے دہریت کیا بندائے حرص و ہوا ہونا، قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریا تو نے، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے۔ اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا تو کیا تو اس کا وکیل ہوگا؟ وکیل تو اس کا ہے۔ ہم تحسب ہو، اے مخاطب کیا تو خیال کرتے ہیں، ان اکثر ہم یسمعون کہ اکثر ان کے سنتے ہیں، یہ کافر اکثر سنتے ہیں، کیا تو خیال کرتا ہے؟ اب دیکھیے، اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ سچ مچ کافر نہیں سنتے، لفظ تو یہ ہے کہ کیا تو خیال کرتے ہیں کہ اکثر سنتے ہیں، تو مفہوم تو یہ نکلانا کہ اکثر نہیں سنتے۔ لیکن تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا سماع افہام، سماع قبول، سماع تدبر، سماع اتحاد، تو نفی سماع کی نہیں ہے، اس وصف زائد کی ہے۔ جلالین استاد زندہ ہے، آپ اللہ زندہ رکھے، بیدار بھی ہیں۔ ہاں ہاں، تفہم یعنی ایسے سماع کی نفی ہے جو تفہم، افہام، سمجھ والا ہو۔ یا تو خیال کرتے ہیں کہ یہ اکثر جانتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، تو یہ دیکھیے کافر سارے بے عقل تو نہیں ہوتے، وہ عقل جس سے دین کو سمجھے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی باتوں میں وہ ہم سے بہت ناشکتا تھی، جو چیزوں انہوں نے ایجاد کی ہماری سمجھ میں نہیں۔ فرمایا نہیں ہے وہ مگر چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بہتے ہوئے راستے کے راستے۔ کیا نہ دیکھا تو نے اپنے رب کی طرف، کیسے اس نے پھیلایا سایہ، اور اگر چاہتا تو البتہ کر دے تو اس کو ساکن، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر دلیل، پھر ہم نے سمیٹا اس سائے کو اپنی طرف، قبضاً یسیرا سمیٹنا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا۔ اور وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات لباس، اور نیل کو صباتن آرام، اور بنایا دن کو نشور اٹھنے کے لیے، اور وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری سنانے کے لیے اس کی رحمت سے پہلے، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی طہورا پاک کرنے والا، تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعے شہر کو جو مردہ ہے، زمین کو جو مردہ ہے، اور تاکہ پلائیں ہم اس کو، اس مخلوق کو جو ہم نے پیدا کی، مویشی اور انسان بکس، اور البتہ تحقیق سے ہم نے پھیرا اس پانی کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر نہ ماننے کا، اور اگر ہم چاہتے تو البتہ بھیج دیتے ہر بستی میں نذیر، بس نہ اطاعت کر تو کافروں کی، اور جہاد کر تو ان کے ساتھ۔ اس قرآن کریم کے ذریعے جہاد کبیرہ پڑھا جائے۔
ہے جس نے چلائے البحرین دو سمندر، یہ ہے حلبن میٹھے پانی کا، فراتن پیاس بجھانے والا، وہذا ملحن اور یہ نمکین ہے اجاج کھا